السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز. ہدا ماجد کے اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمض جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اچھا جی، آپ لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ کم آ رہا ہے. اس پہ میں نے رسپانس کم ہونے کے باوجود کل آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈ دے دیا. آج بھی انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ دوں گی، لیکن آپ لوگ پلیز میری محنت کے ساتھ انصاف کیا کریں. آگے تھوڑا سا لائک کامنٹ کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی یہ ناول کمپلیٹ کروا دوں. اب میں خود جلدی کمپلیٹ کروانے کے موڈ میں ہوں، لیکن آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے موڈ میں نہیں ہے کہ جلدی کمپلیٹ ہو. ٹھیک ہے. اور جو آتش عشق ہے اس پہ بھی اتنا گندا رسپانس دے رہے ہیں نا، کیونکہ وہ میں نے 2-3 دفعہ بریک لگائی ہے میں کر کے وہ ناول پچھتا رہی ہوں. تو اگر جو ریڈ کر رہا ہے تو پلیز اس پہ آگے اچھا سا رسپانس دیں تاکہ میں وہ جلدی کمپلیٹ کروا دوں. ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. حیدر خان کی بڑی سی جیپ نازو کے گھر کے کچے پکے اطراف میں آ کر رکی تھی. جیپ کے پیچھے موجود گارڈز جن کے ہاتھوں میں بندوق پکڑی ہوئی تھی وہ جمپ مار کر اترے تھے. حیدر خان اپنے کندھوں پر موجود سیاہ شال چھٹکتے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تیزی سے نازو کے گھر کی طرف بڑھا تھا. وہ سیدھا سے لکڑی کے دروازے کو کھٹکھٹانے پر نازو نے دروازہ کھولا تو حیدر خان کی مرعوب سی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے گڑبڑائی تھی. دوسرے لمحے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ کرتے اس نے خود کے تاثرات پر قابو پایا تھا. سلام خان صاحب، ہم نازو ہیں، یہ ہمارا گھر ہے. کچھ دن پہلے تمہارا بہن ہم کو گل بہار ہسپتال کا پچھلا سڑک پر بہت بیمار سا حالت میں ملا تھا. ہم اس کو اپنا گھر لے آیا تھا. کہاں ہے وہ؟ حیدر خان سردواز میں گرجتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے اس چھوٹے سے گھر کے ایک ہی کمرے کی طرف بڑھا تھا. حیدر خان کی آواز پر اندر چارپائی پر بیٹھی زرمش کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا. اس کی رنگت زرد ہوئی تھی. وہ شنیل کی بھاری میلی سی رضائی اپنے سینے تک جکڑے کانپتے ہوئے نظریں چکا گئی تھی. کمرے میں داخل ہوتے ہی حیدر خان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی. وہ بوسیدہ سے بستر پر بوسیدہ سی رضائی خود پر اوڑھے کانپتے لبوں سے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اسے دیکھتے بہت بری طرح کانپ رہی تھی. اس چھوٹے سے کمرے میں نازو کے 8 بچوں کے ساتھ وہ موجود تھی. 2 بچے تو اس کے ساتھ ہی اس چھوٹی سی چارپائی پر پڑے سو رہے تھے. باقی زمین پر بستر بچھائے گہری نیند سو رہے تھے. حیدر خان مٹھیاں دبوچے ہوئے کمرے کو دیکھتے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا. وہ خوف زدہ سے بری طرح کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ کیوں اس کے معصوم چہرہ زرد تھا؟ وہ سمجھ گیا تھا جس کا باپ حاکم خان ہو اس کی بیٹی اتنے دن غائب رہنے پر ایسے ہی ڈرے گی. وہ یقیناً اپنی موت کے خوف سے کانپ رہی تھی جو اس کے نزدیک اس کا لالا اور باپ دینے والے تھے. باپ بھائی نے کب اسے کوئی مان محبت دی تھی؟ حیدر خان کو دیکھتے زرمش کی دبی دبی ہچکیاں اب کمرے میں گونج رہی تھی. اس کا نازک بدن ہچکولے بھر رہا تھا. وہ بیٹا، حیدر خان نے کپکپاتے لبوں سے پکارتے اپنی باہیں واہ کیے تو زرمش بے یقین ہوئی تھی. اس کے سسکاریوں اور ہچکیوں کی گونج میں اضافہ ہوا تھا. لالا، زرمش کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی. حیدر خان نے اپنی باہیں پھیلائے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا. حیدر خان کی سیاہ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ پانی کی رمک گہری ہوئی تھی. اس مضبوط انسان کو اسی ایک عورت نے تو رلایا تھا. زرمش اس کے لیے کیا تھی وہ کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتا تھا. اس کی بہن اس کا جنون بن چکی تھی. لالا، اب کی بار زرمش اپنے گلے کو جکڑے حلق کے بل چیخی تھی. وہ چارپائی سے اٹھتے حیدر خان کی طرف بڑھتے اس کے سینے میں سما گئی تھی. لالا، میری کوئی غلطی نہیں تھی. میری عزت صحیح سلامت ہے. مجھے کسی نے نہیں چھوا. مجھے تو ساحر نے بھی نہیں چھوا. لالا، میں وہی زرمش ہوں جیسے بچپن میں آپ کی زرمش تھی. مجھے گولی مت مارنا لالا. وہ حیدر خان کے سینے میں سمائے بری طرح رو دی تھی. ساحر خان نے اسے کبھی نہیں چھوا. حیدر خان بری طرح چونکا تھا. آنکھوں میں بے یقینی اور زلزلے کے تاثرات تھے. رنگت میں پہلے سے زیادہ سرخی بڑی تھی. غیظ و غضب سے حیدر خان کی رگیں تنی تھیں. وہ گہرے سانس لیتے اپنی بہن کو سختی سے خود میں بھیج گیا تھا. لالا، مجھ پر یقین کرے لالا. اور یا خان صاحب، یہ اتنے دنوں سے ہمارا پاس ہی تھا. بیچارہ نیم بیہوش بخار میں پھک رہا تھا. بخار میں آپ کو ہی پکارتا رہا تھا.
کل ہی اس کو ٹھیک طرح سے ہوش آیا، یہ اپنا پتہ بتانے کے قابل ہوا تو ہم نے آپ کو فون کر دیا۔ نازو گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی۔ زرمش نے نازو کی طرف دیکھتے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی بے تحاشا سرخ آنکھوں میں اس کے لیے یقین ہی یقین تھا۔ وہ حیدر خان کی شال مٹھیوں میں جکڑے بری طرح رو دی تھی۔ وہ کیسے اپنے لالا کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی دیکھ سکتی تھی؟ تمہارا لالا ہی تمہارے وجود میں گولیاں اتارے گا۔ تم دیکھنا کتنی راتیں باہر گزار چکی ہو، کس کس رات کا حساب دو گی؟ اب تو ایک رات میرے پاس بھی گزار چکی ہو، کیا جواب دو گی؟ کون ہوں میں تمہارا؟ آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو اس کی آنکھوں سے گرتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا بتاؤں گی؟ جب تمہارا لالا حیدر خان میرے بارے میں استفسار کرے گا، کیا بتاؤ گی؟ ساحر خان کے ساتھ بھاگی اور آریان خانزادہ کی پناہوں میں آ گئی۔ دو دو مردوں کا ٹیگ لگا چکی ہو تم، اور جب میں تمہیں یہاں سے نکال کر سڑک پر پھینکوں گا، پھر نہ جانے کتنے مردوں کا ٹیگ آریان خانزادہ کے بے رحم لفظوں کی بازگشت ایک بار پھر سے سنائی دی تھی۔ وہ حیدر خان کی شال چھوڑے اپنے چکراتے سر کو سنبھال گئی تھی۔ حیدر خان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ اذیت ناک سوچوں کے اثر اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زرمش میرا بیٹا؟ حیدر خان نے پریشانی سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے تھے۔ لالا، زرمش نے بھیگے لہجے میں ہچکی لیتے اسے پکارا تھا۔ جی میرا بچہ، لالا قربان جائے اپنی زرمش پر۔ حیدر خان بھیگی آواز میں بولتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر گیا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے لالا، میں اتنے دنوں سے اس کے پاس ہی تھی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے لالا، میں اتنے دنوں سے اس کے پاس تھی۔ زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتے نازو کی بات پر مہر لگا گئی تھی۔ حیدر خان پھر سے اپنے سینے میں سے بھینچ گیا تھا۔ حیدر خان زرمش کی شال کو اس کے سر پر اچھی طرح دیے، اسے اپنے سینے سے لگائے باہر کی طرف بڑھا۔ حیدر خان نے رکتے ہوئے اپنی جیب سے 5 لاکھ والی نوٹوں کی گڈی نکالتے باہر کھیلتے ہوئے نازو کے بچوں کو پکڑائی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی بہن کو سینے سے لگائے نازو کی بوسیدہ سے گھر سے نکل آیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے آریان خانزادہ کی آنکھوں اور سینے میں دہکتی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نازو کے گھر کا ایک منظر آیا تھا۔ وہ اس نازک وجود کو کسی کے گھر ایک لمحہ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کی پناہوں میں آئی ہوئی عورت تھی جس کی حفاظت کرنا اس پر فرض تھا۔ اسے نازو پر اعتبار نہ تھا۔ نازو نے اس کے حکم پر اپنے پورے گھر میں وائرلیس کیمرے نصب کیے تھے۔ لالا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، میری عزت صحیح سلامت ہے، مجھے کسی نے نہیں چھوا، مجھے تو ساحر نے بھی نہیں چھوا۔ لالا، میں وہی زرمش ہوں جیسے بچپن میں آپ کی زرمش تھی۔ مجھے گولی مت مارنا۔ یعنی کہ سچ ہے، ساحر خان کا اس کا عاشق تھا۔ وہ اپنے لالا کو یقین دلا رہی تھی، اس ساحر نے اسے چھوا نہیں۔ آریان خانزادہ نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے دبوچی تھی کہ بند مٹھیوں کی گڑگڑاہٹ دور تک سنائی دی تھی۔ آہ! دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے وہ لیپ ٹاپ زمین پر دے مارا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے لالا، میں اتنے دنوں سے اس کے پاس ہی تھی۔ آریان خانزادہ چیختے ہوئے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز پھینک رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ ساحر خان اس کا عاشق تھا۔ آہ! آریان خانزادہ نے ڈریسنگ مرر کے شیشے میں پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں ناپاک وجود۔ ہاں، تم اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپاک وجود ہو۔ تم بدکار رائنا خان اور حاکم خان کی بیٹی ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ اس کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھیں یاد کرتے پاگل ہوتی چیخا تھا۔ امید کرتا ہوں تمہارا مجھ سے کبھی سامنا نہیں ہوگا، ورنہ میری درندگی تم اب کی بار سہ نہیں سکو گی۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ تڑکتے مرر پر بے دردی سے رکھتے اونچی آواز میں ہنسا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں وحشت اور سرخی بڑھتی جا رہی تھی، جسے آج اسے اس حویلی میں وحشت کے سائے بڑھتے محسوس ہو رہے تھے۔ حیدر خان زرمش کے کپکپاتے وجود کو اپنے حصار میں لیے حویلی داخل ہوا تھا۔ زرمش کو دیکھتے حاکم خان رقیہ خانم صوفوں سے اٹھتے کھڑے ہوئے تھے۔ حیدر حاکم خان اور رقیہ حاکم خان کو اگنور کیے زرمش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ حیدر خان،
حاکم خان اتنے زور سے گرجے تھے کہ حویلی کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ فرشتے اور اوزلا اپنے اپنے کمروں سے نکلتے باہر آئی تھیں۔ زرمش ڈرتے ہوئے حیدر خان کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ ڈرنا نہیں بیٹا، لالا تمہارے ساتھ ہے۔ حیدر خان نرمی سے کہتے اسے مزید سختی سے اسے خود میں دبوچ کیا تھا۔ کہاں سے لایا ہے تم اسے؟ کہاں تھا یہ اتنے دنوں سے؟ کس مرد کے ساتھ تھا یہ؟ حاکم خان تیش و عالم سے پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑتے دیوار پر ٹنکی بند بندوق اتارتے زرمش پر تان چکے تھے۔ چلائیں گولی بابا جان، چلائیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، زرمش پر آنے والی گولی پہلے میرے سینے کو چیرے گی۔ اس گھر میں آج 2 جنازے اٹھیں گے۔ حیدر خان زرمش کو اپنے سینے میں بھیجتے گرج اٹھا تھا۔ اگر بات حاکم خان کا عزت پر آ جائے تو ہم تمہارا قربانی بھی دے دے گا حیدر۔ یہ اتنا راتیں باہر گزار کر آیا ہے، یہ کیسے پاک صاف ہو سکتا ہے؟ کون اس پر اعتبار کرے گا؟ اپنا جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچو۔ یہ کیسے اب تمہارا زرمش ہمارا بیٹا رہا؟ حاکم خان تنے ہوئے نکوش کے ساتھ گرائے تھے۔ یہ آپ کی بیٹی تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی، تو آج بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر زرمش میری بہن تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، مجھے اپنی بہن پر خود سے بھی بڑھ کر یقین ہے۔ یہ میری بہن نہیں، میری بیٹی ہے، دراب زراب کی بہن ہے، میرے بیٹوں سے بڑھ کر ہے یہ میرے لیے۔ اس پر ایک آنچ نہیں آنے دے گا حیدر خان۔ حیدر خان اپنے سینے پر ہاتھ مارتے تیش و عالم میں دھاڑا تھا۔ خان، اپنا بندوق نیچے کرو، حیدر ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو کچھ ہو گیا ہم مر جائے گا۔ تم اپنا ناپاک بیٹی کے لیے ہمارا بیٹا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ رقیہ خانم حاکم خان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائیں تھیں۔ لفظ ناپاک پر زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ لالا، میں ناپاک وجود نہیں ہوں۔ زرمش ہنسیانی چیختے ہوئے حیدر خان کو پکارتے رو دی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میرا بیٹا، تم سب سے پاک ہو، تمہارا لالا تمہارا ساتھ ہے، تمہیں نہ اپنائے یہ حاکم خان، یہ دنیا، تمہارا لالا تم پر سے اپنا ہاتھ کبھی نہیں اٹھائے گا، تمہیں ایسے ہی اپنے سینے سے لگائے رکھے گا، وعدہ ہے یہ حیدر خان کا۔ حیدر خان حاکم خان کو گھورتے ہوئے ایک لفظ چبائے سرد لہجے میں بولا تھا۔ ہم اس زرمش اس بدکار بیٹی کی وجہ سے بابا جان سے حاکم خان ہو گیا۔ حاکم خان کے ہاتھوں میں بندوق لرزی تھی۔ بدکار نہیں ہے میری بہن حاکم خان، حیدر خان نے دھاڑتے ہوئے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے سامنے دیوار پر کئی فائر کر دیے تھے۔ فرشتے اور اورزلا بری طرح سے لرزی تھی۔ رقیہ خانم سینے پر ہاتھ رکھتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ حیدر خان کبھی ایسے بھی بات کرے گا، وہ انہیں بھول جائے گا، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ دل میں درد اٹھا تھا۔ نکل جاؤ ہمارا حویلی سے اپنی بہن کو لے کر۔ حاکم خان گہرا سانس لیتے اپنی بندوق دور اچھال چکے تھے۔ نہیں خان، رقیہ خانم دل پر ہاتھ رکھے چیخیں تھی۔ اچھا ہوا مجھے خود ہی آپ نے جانے کا کہہ دیا، اگر خود یہ حویلی چھوڑ کر جاتا تو شاید ایک پھانس سے دل میں رہتی۔ کبھی نہیں پلٹوں گا اب آپ دونوں کی طرف۔ بہت ظلم کر لیا آپ دونوں نے میری بہن پر، ساری دنیا نے ظلم کیا، ساحر نے میری بہن پر ظلم کیا، اسے اپنے نکاح میں رکھتے چھوا تک نہیں۔ اتنی تکلیف دی ساحر نے اسے۔ کیسا بھائی ہوں میں جو اپنی بہن کی عزتیوں سے واقف نہ تھا؟ میں کیوں نہیں اسے ساحر خان کے زندہ ہوتے اسے وہاں سے لے کر آیا؟ کیوں اپنی بہن سے لا تعلق رہا؟ حیدر خان درد و کرب سے چیخا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے حیدر، یہ اپنا مظلومیت میں تم کو ہم سے چھین رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رخصتی کے بعد اس کا شوہر اس کو نہ چھوئے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یہ بات ماننے میں آتا ہے بھلا؟ کوئی مرد اپنی ہی خوبصورت عورت کو نہ چھوئے، اسے اپنا حق نہ لے؟ یہ سب ڈھونگ ہے خود کو پاک ثابت کرنے کا۔ اتنا دن باہر رہ کر آیا، خود کو پاک صاف بھی تو ظاہر کرنا تھا۔ رقیہ خانم نے گہرے سانس لیتے چیختے ہوئے زرمش پر نفرت آمیز نگاہیں کاڑی۔ مورے، یہ سب باتیں کر کے آپ خود کو مجھ سے مزید دور کر رہی ہیں۔ نہیں رہوں گا میں اس حویلی میں، نہیں رہیں گے میرے بیوی، میرے بیٹے بہن یہاں۔ حیدر خان پھولتی رگوں کے ساتھ بولتے، زرمش کے کپکپاتے وجود کو اپنے سینے میں سما گیا۔ نہیں حیدر، یہ ظلم مت کرنا، ہم دراب سراب کا بغیر مر جائے گا۔ رقیہ خانم دل پر ہاتھ رکھتے زمین سے تیزی سے اٹھی تھی۔ خانم، 5 منٹ میں دراب سراب کو لے کر آؤ،
حیدر خان نے فرشتے کو دیکھتے حکم دیا۔ فرشتے گہرے سانس لیتے بھیگی آنکھوں سے کانپتے ہوئے یہ سب کچھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان کے حکم پر اس نے اسے لرزتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ حیدر خان کے گولیاں چلانے پر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ سنا نہیں خانم کیا کہا ہے؟ فرشتے کے سٹل کھڑا رہنے پر حیدر خان دھاڑ اٹھا تھا۔ جی جی خان۔ فرشتے حیدر خان کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے بولتے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ 5 منٹ بعد بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے سوئے ہوئے دراف زراف کو پکڑے باہر آئی تھی۔ دراف زراف اپنی ضرورت کی کوئی چیز اس سے نہیں پکڑی تھی۔ حیدر خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ حیدر رک جاؤ۔ رقیہ خانم حیدر کی طرف بڑھی۔ چلو خانم۔ حیدر خان فرشتے کی طرف بڑھتے اسے دراف زراف کو لیے اپنے سینے سے لگا کیا تھا۔ وہ زرمش دراف کو اپنے سینے سے لگائے بھاری قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ فرشتے نظریں جھکائے زراف کو سینے سے لگائے حیدر خان کے ہم قدم ہوئی تھی۔ اوزلا اپنی چادر اچھی طرح خود پر لپیٹے بھاگتے ہوئے ان سب کے پیچھے بڑھی تھی۔ حیدر خدا کا واسطہ ہم کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ بیٹا ہے تم ہمارا، ایسا کیسا تم ہم کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ رقیہ خانم کی چیخ و پکار گونجی تھی۔ وہ اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتے حیدر خان کے پیچھے بھاگی تھی۔ حاکم خان آگے بڑھتے رقیہ خانم کا ہاتھ تھام گئے تھے۔ خان یہ ظلم مت کرو ہمارا ساتھ، حیدر خان ہمارا زندگی ہے، تم کو خدا کا واسطہ ہے، رقیہ خانم چیخی تھی۔ حیدر خان نے کارپوش کی طرف بڑھتے اپنی بڑی سی جیپ کا اگلا دروازہ کھولتے زرمش کے نیم بے جان وجود کو نرمی سے آگے بٹھاتے سیٹ کا بٹن دبائے سیٹ تھوڑی سی پیچھے کی تھی۔ اس کا نیم جان وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ حیدر خان نے اپنی چادر اتارتے ہوئے زرمش کے وجود پر دی تھی۔ فرشتے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے بیٹھ چکی تھی۔ حیدر خان نے فرشتے کی طرف بڑھتے اسے دراف پکڑایا تھا۔ وہ خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اندر سے آتی بھاگتی ہوئی اوزلا گاڑی کا پیچھا پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ حیدر خان نے اسٹیئرنگ گھماتے سرخ خون اتری نگاہ بیک ویو مرر سے اوزلا پر ڈالی۔ وہ لب پیچھے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا اور وہ اس کے گارڈ آگے پیچھے گاڑیوں میں روانہ ہوئے تھے۔ درخزئی ٹھیک لگ رہی ہوں؟ انایا نے لاؤنج میں داخل ہوتے درخزئی سے پوچھا تھا، جو لاؤنج میں سیاہ شلوار قمیض پر آف وائٹ شال اوڑے ہوئے آتش دان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس میں دہکتے کوئلوں کو ایک چھوٹی سی سلاخ سے چھیڑ رہا تھا۔ انایا کی آواز پہ درخزئی خانزادہ نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ دوسرے لمحے درخزئی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ سیاہ کلر کی شیشوں والی فراک میں ملبوس تھی جس کے بازو اور گلے پر شیشے اور موتیوں کا کام ہوا تھا۔ یہ فراک اچھی خاصی فٹنگ میں تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی فٹنگ میں تھا۔ اس کے براؤن سلکی بال کھلے تھے، آنکھوں میں سیاہ کاجل لگایا ہوا تھا، لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جو زمین کو چھو رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کو وہ اتنی خوبصورت لگی تھی کہ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ نگاہیں جلدی سے موڑے اپنے دل پر ہاتھ رکھے کھانستا چلا گیا تھا، ورنہ وہ اپنی نگاہوں کا رخ شاید نہ موڑ پاتا، دل تو شاید بند ہی ہو جاتا۔ کیا ہوا درخزئی؟ انایا نے آگے بڑھتے جھکتے ہوئے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی تیز مہک سے لب بھیج گیا تھا۔ وہ بہت تیز پرفیوم لگائے ہوئے تھی جس کی مہک پوری لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ درخزئی اس کے دہکتے روپ، اس کے دمکتے کندن نشیبوں و راز سے نظر چرا گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے دل سے ہٹاتے زمین سے اٹھا تھا۔ جس انسان کے تم سادگی میں بے حد خوبصورت لگ سکتی ہو، اس حلیے میں تو تم کلام کے درخزئی خانزادہ کی جان نکال سکتی ہو۔ درخزئی بھاری آواز میں بولتے اسے کمر سے جکڑے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ درخزئی کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ انایا نے گلابی ہوتے مسکراتے ہوئے درخزئی کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں دیکھا۔ درخزئی اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ انایا کے بدن کی نازکی درخزئی کے سینے سے ٹچ ہوئی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنیں مقابل کے سینے میں بجتی محسوس ہوئی تھی اور اس کی پشت پر اپنے نازک ہاتھ جمائے درخزئی کے چٹانی سینے میں سمائے اپنی نازک خد و خال کو درخزئی کے ساتھ ٹچ کرنے لگی تھی۔ اسے درخزئی خانزادہ ہر وقت اپنے قریب چاہیے تھا، درخزئی سے معافی چاہیے تھی
اسے یہاں اس حویلی میں درخزے کی محبوب بیوی بن کر رہنا تھا، جس پر وہ اپنے تمام جذبے نچھاور کر دے۔ وہ اس کی معصوم حرکتوں پر لب کھینچے اس کے بیک فراک پر لگی سیفٹی پن کو کھول گیا تھا۔ فراک اسی لمحے اس کے بدن پر لوس ہوا تھا۔ عنایا نے فک رنگت سے درخزے خانزادہ کی سیاہ پرکشش سنجیدہ آنکھوں میں دیکھا، جو ہاتھ میں سیفٹی پن پکڑے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ایک ایک ڈریس میں نے خود خریدا ہے، مجھے پتہ ہے تمہارا ایگزیکٹ فگر کیا ہے، اور سارے ڈریسز میں نے لارج سائز میں لایا تھا۔ درخزے کی بات پر اس کی آنکھوں میں بھیگا پن بڑھا تھا۔ درخزی، لارج؟ آپ میرے لیے لارج سائز لے کر آئے؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ تبھی یہ مجھ پر اتنے لوز تھے۔ یہ دیکھیں اب کتنا لوز ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کسی اور کا ڈریس پہنا ہو۔ عنایا نے روحاں سے ہوتے سے گھوم کر دکھایا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہارا جسم میڈیم سائز میں کیسا لگتا ہے۔ درخزی نے اس کے نشیب و فراز پر اپنی گہری نگاہیں گاڑی۔ کیسا لگتا ہے درخزی؟ عنایا نے آئی برو چکائے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ قیامت دہکتی آنکھ کا گولا۔ کیونکہ میڈیم سائز تم پر کہاں سے فٹنگ میں آتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ درخزی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی سیاہ اسٹریپ فراک کے نیچے کر گیا تھا۔ درخزی کے زوم آئینے بات کا مطلب سمجھتے وہ سرخ کندھار ہوئی تھی۔ درخزی اتنے لوز ڈریسز پہننے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ عنایا نے اس کی گہری گرم نگاہوں میں دیکھتے بمشکل ہی لفظ لبوں سے نکالے تھے۔ پہنو گی عادت ہو جائے گی۔ مجھے جسم کے ساتھ چپکے کپڑے سخت ناپسند ہیں۔ اب تمہیں اپنی پسند ناپسند چھوڑ کر میری پسند ناپسند اپنانی پڑے گی۔ درخزی سنجیدگی سے کہتے سیفٹی پن دور اچھال گیا تھا۔ آپ کی پسند پر ہی یہ پہن رہی ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے ویسٹرن ڈریس پہننے کی عادت بھی ہے، اور میں اس میں کمفرٹیبل بھی فیل کرتی ہوں۔ یہاں کون آتا ہے، میں اپنے گھر میں تو پہن سکتی ہوں، حرج کیا ہے؟ عنایا نے درخزی کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں پوچھا تھا۔ کوئی آتا نہیں مگر کوئی آ سکتا ہے۔ ویسے بھی ہماری روایات نہیں عورت گھر میں بھی ایسا لباس پہنے۔ اب تمہیں ساری عمر مشرقی لباس پہننے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ درخزی سنجیدگی سے کہتے عنایا کے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس کے سینے پر اڑاتے اس کے سر پر دے گیا تھا۔ وہ سیاہ دوپٹے کے حالے میں مزید دمک رہی تھی۔ اسے پھر سے نگاہیں چرانی پڑی تھی۔ مقابل ہی وہ عورت تھی جس کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی عورت اپنی خوبصورتی سے اسے متاثر نہ کر سکی تھی، یا پھر یہ نکاح کا کمال تھا جو اسے دن بدن پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ دوپٹہ سر سے نہیں سرکنا چاہیے عنایا۔ یہ ہماری روایات ہیں جسے تمہیں اپنانا ہی ہے۔ ویسے بھی ہم جہاں جا رہے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تمہیں کوئی کچھ بھی کہے۔ درخزی خانزادہ نے اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑتے استفسار کیا تھا۔ عنایا نے اس کی طرف دیکھتے بھیگی آنکھوں سے استبات میں سر ہلایا تھا۔ وہاں جا کر تمہاری آنکھیں بھی بار بار بھیگتا نہ دیکھوں۔ اپنی حویلی آ کر اپنے کمرے میں آ کر جتنا مرضی رو لینا۔ درخزی کی بات پر وہ مزید روحانسی ہوئی تھی۔ وہ شوہر نہیں ڈکٹیٹر سے زیادہ لگتا تھا۔ آئندہ اتنا تیز پرفیوم آئندہ مت لگانا۔ درخزی خانزادہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے بدن سے اٹھتی اتنی تیز مہک سے اپنے اندر اٹھتے جواں جذبوں پر بمشکل قابو پایا تھا۔ اب پرفیوم لگانے میں کیا حرج ہے؟ عنایا اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے جھنجھلائی تھی۔ یہ شہر نہیں ہے، یہاں پہاڑ دریا کوئی چڑیل قابض ہو جائے گی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ لڑکیوں پر چڑیلے نہیں جن قابض ہوتے ہیں درخزی۔ عنایا اس کی فضول سی بات پر ماتھم سا ہنسی تھی۔ بھلا 21ویں صدی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ وہ درخزی کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے اب مسکرائی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اسے سوات تمام خانزادوں پر شلوار قمیض سخت زہر لگتا تھا۔ اب اپنے اسبی پر اپنے درخزی پر سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ تم پر کبھی میں کسی جن کا سایہ نہ پڑنے دوں۔ تم قابض ہونے کی بات کرتی ہو؟ وہ اسے کمر سے تھامے اپنی قریب کرتے بے حد سرد لہجے میں بولتے۔ عنایا کی گہری براؤن آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی درخزی۔ عنایا اس کے چہرے کو سرخ ہوتا دیکھتے ڈرتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ کب غصے میں آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تم پر میں کسی کی ایک آنچ نہ پڑنے دوں۔ تم کلام کے اس درخزی خانزادہ کی ہو چکی ہو۔ میرے ہوتے تمہیں سرد ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔
درخزے خانزادہ اپنی شال اتارتے ہوئے اس کے وجود پر اڑا گیا تھا۔ درخزے کی بات پر عنایا کی آنکھیں ٹپٹپائی تھیں۔ مقابل کبھی اس کے لیے سوات کا نرم درخزے خانزادہ بن جاتا اور کبھی کلام کا سرد برفیلا درخزے جس کے وجود پر جمی برف کی تہ اسے گلیشیئر کی مانند لگتی تھی۔ وہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ درخزے کے بھاری قدموں کا رخ انیکسی کی طرف تھا۔ اس کی حویلی سے انیکسی تک جاتے کم از کم 7 منٹ لگتے تھے۔ وہ عنایا کو ساتھ لیے انیکسی کا بےحد خوبصورت بھاری لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ عنایا انیکسی کی خوبصورتی اندر سے ہی دیکھ کر مہوت ہوئی تھی۔ وہ انیکسی نہیں، پوری حویلی ہی تھی، بلکہ حویلی سے زیادہ جدید تھی۔ انیکسی کے داخلی دروازے پر بہت بڑا کوریڈور گزرتا تھا جسے چلتے وہ اندر کی جانب بڑھے۔ درخزے خانزادہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ سامنے ہی بہت بڑا جدید خوبصورت لاؤنج تھا جس کے اطراف میں بےحد خوبصورت صوفے بچھے تھے۔ سینٹر میں بےحد بڑا آتش دان تھا جس میں دہکتی آگ روشن تھی۔ اس خوبصورت لاؤنج کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ لاؤنج سے بڑے بڑے گلاس ڈور سے نظر آتے سٹنگ ایریا، ڈائننگ ایریا نظر آتے بےحد خوبصورت لگ رہے تھے۔ خوبصورت لمبے لمبے کوریڈور کے اطراف میں کمرے تھے۔ پوری حویلی پر لکڑی کا جدید کام ہوا تھا۔ ایک طرف سے شاہی محل جیسی سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھی جس کے آگے راؤنڈ گلاس مرر فلور تھا جہاں ایک اونچی خوبصورت گول ٹیبل رکھی تھی جس پر خوبصورت جدید واز تھا۔ فرسٹ فلور کے چاروں اطراف سے لکڑی کی گرل نظر آ رہی تھی جس کے اطراف میں بڑے بڑے کمرے گلاس ڈور نظر آ رہے تھے۔ عنایا مہوت ہوتے یہ نقصی کم حویلی دیکھ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ عنایا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا۔ مرحبا لالا۔ بہرمند سفید شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ شال کندھوں پر ڈالے باہیں پھیلائے آگے بڑھا تھا۔ درخزے عنایا کی گلائی چھوڑتے اسے اپنی پشت کے پیچھے کر گیا تھا۔ بہرمند درخزے کے گلے سے لگا تو نہیں، درخزے نرمی سے اس کے پشت پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ لالا، آپ نے ہمارا غریب خانے کو آج اتنا دنوں بعد رونق بخشی دیا۔ ہم کتنا خوش ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بہرمند درخزے خانزادہ سے الگ ہوتے بولا تھا۔ سچ میں تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے؟ درخزے خانزادہ ایبروج کاٹے سزائیہ مسکرایا تھا۔ دل و جان سے لالا، دل و جان سے خوشی ہوئی لالا۔ 6 بکرا کٹوایا ہے آج، 2 صدقہ کر دیا، 4 ہم دونوں مل کر کھائے گا۔ عنایا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ بہرمند کو دیکھا تھا۔ درخزے اور بہرمند 4 بکرے کھائیں گے، وہ بے یقین تھی۔ خوش آمدید بھابھی۔ بہرمند عنایا پر گہری نگاہ ڈالتے مسکرایا تھا۔ عنایا نے اس کی گہری پراسرار نگاہ پر درخزے کو بازوں سے جکڑا تھا۔ درخزے عنایا کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بے حد نرمی سے صوفے پر بٹھایا، خود بھی اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ ملالہ خان سیاہ موتیوں کی فراک میں ملبوس لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ درخزے نے عنایا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ملالہ کو جواب دیا تھا۔ عنایا ملالہ کی خوبصورتی دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ سیاہ فراک میں ملبوس تھی جس پر نیٹ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ نیٹ کے دوپٹے میں اس کی فراک کی فٹنگ نمایاں تھی۔ وہ پیشانی پر چاندی کی ماتھا پٹی بھی لگائی ہوئی تھی۔ تھوڑی پر 3 سیاہ تل بھی جگمگا رہے تھے۔ کیسا ہے تم؟ ملالہ خان آگے بڑھتے ہوئے جھکتے ہوئے عنایا کے گلے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، عنایا نے جواباً پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ملالہ کی خوبصورتی کے آگے اسے اپنا آپ پھیکا لگا تھا۔ اس دن درخزے کا چند لمحوں اس عورت کو دیکھنا اسے عجیب سا احساس کمتری میں مبتلا کر گیا تھا۔ درخزے تم کیسا ہے؟ ملالہ خان نے مسکراتے ہوئے درخزے سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ملالہ، تم کیسی ہو؟ درخزے نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، مگر اس نے گہری نگاہ عنایا پر ڈالتے ہوئے اس کی ہتھیلی پکڑتے اس پر لب رکھے تھے۔ ملالہ کی رنگت یکدم ہی زرد پڑی تھی۔ عنایا کی رنگت میں گلابیاں سی گھلی تھی۔ وہ درخزے کو بھیگی مگر بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی ہتھیلی پر اپنی بہت نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرتے سہلا رہا تھا۔ ملالہ خان نے لب کاٹتے ہوئے بہرمند کو دیکھا جو اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شرربار نگاہیں عنایا پر گاڑے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے مائسوین؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلی مرتبہ تمہاری ہتھیلیاں چومی ہیں۔ اپنی مورے کے بعد تم ہی پہلی عورت ہو جس کی میں نے ہتھیلیاں چومی ہیں، کیونکہ تم میرے لیے ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ قابل احترام ہو۔
दरखज़ई खानज़ादा ने मलामत भरे लहजे में कहते इसकी हथेली पर फिर से अपने लब रखे थे। सामने बैठी मलाला खान के वजूद में आतिशगीर मादा दहका था। कहाँ देखा था सामने बैठे इंसान को इस तरह किसी और औरत की तरफ माइल होते, वो भी इस तरह कि इसे इस औरत के सामने कुछ दिखाई ही ना दे। वो तो इसकी और खानम भी की हर बात पर ईमान लाते सर झुका लेता था। वो एक साल में ही बदल गया था। अपना खानम भी से भी ज़्यादा काबिल एहतराम है ये औरत क्या? लाउंज में भारी रूपदार नस्वानी आवाज़ गूंजी थी। दरखज़ अनाया का हाथ छोड़ते जल्दी से एहतरामन खड़ा हुआ। दरखज़ अनाया की आंखें इसी लम्हे शिद्दत से भीगी थी। इसकी आंखों को भीगते देखते बहरमंद और मलाला के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। वो आज भी वही दरखज़ खानज़ादा था जिसके लिए खानम भी से बढ़कर कोई न था। दरखज़ वहीं पर खड़ा इन्हें भीगी निगाहों से देख रहा था। इसने गहरी सांस लेते अपने बाजू से अपनी आंखें मसली। खानम भी मगरूरियत से मुस्कुराते हुए दरखज़े की तरफ बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम खानम भी। दरगज़े खानज़ादा खुद पर काबू पाते संजीदगी से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। गले नहीं लगेगा अपना खानम बी के? खानम बी दरगज़े के गाल पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोली, यह हक तो आप मुझसे एक साल पहले छीन चुकी हैं। दरगज़े की बात पर खानम भी गड़बड़ा गई थी। माँ अपना बेटे से यह हक कैसे भला छीन सकता है? खानम भी मलाइमत से बोलते खुद पर काबू पा गई थी। शायद माँ यह हक नहीं छीन सकती, मगर माँ बेटे को बद्दुआ भी नहीं देती। दरखज़े खानज़ादा ने कर्ब से मुस्कुराते हुए कहा था, दुनिया का हर माँ बद्दुआ देता है जब इसका औलाद इसका दिल दुखा देता है, मगर तुम्हारा तरह कोई बेटा एक साल के लिए अपनी माँ को माँ से रूठ नहीं जाता। खानम भी अपनी आंखों को नम करते संजीदगी से बोली, दिल तो बहरमन ने भी बड़ी मर्तबा दुखाया है आपका, इसको बद्दुआ तो आपने कभी नहीं दी। वो सर झटकते दर्द कर्ब से बोलता है सजाइया मुस्कुराया था। कबीर खान का बेटा दरखज़े खानज़ादा हूँ। बात जब मेरी इज्जत पर आ जाए तो ये दरखज़े खानज़ादा किसी चीज़ की नहीं सुनता, अपने इन रिश्तों को भी नहीं जिन पर वो जान देता है। दरखज़े खानज़ादा की आवाज़ अब अब के सर्द और अटल थी। खानम बी ने अपने नकोश नागवारी से सकोड़ते मलाला और बहरमंद को देखा था, जिनके चेहरे फ़क्र और नकोश तने थे। दरखज़े खानज़ादा लिलमा खानम से कभी यूं बात करेगा, वो बेयकीन थे। वो भी तब जब लिलमा खानम खुद दरखज़े के आगे झुक रही थी। बैठे खानम भी। दरखज़े खानज़ादा की बात पर वो मज़ीद हैरान हुई थी। वो हमेशा की तरह इनके सीने से नहीं लगा था। वो भी एक साल बाद वो कैसे इनसे यूं दूर रह सकता था। लिलमा खानम ने काटदार निगाहों से अनाया को घूरा, जो होंकों की तरह मुंह खोले दरखज़े खानज़ादा को देख रही थी। यहाँ क्या हो रहा था इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये लोग कौन थे आखिर? वो समझ ही ना पा रही थी। कैसा है तुम बेटी? लिलमा खानम ने अनाया के सर पर हाथ रखा। अनाया ने इस बात में सर हिलाया। उठकर मिलो अनाया। दरखज़े ने नरमी से इसकी कलाई चकड़े से खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम। अनाया ने दरखज़े की तरफ से देखते खानम भी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। लिलमा खानम ने जवाब देते मलाला खान को इशारा किया। मलाला खान गहरा सांस लेते सोफे से उठते कमरे की तरफ बढ़ी थी। वापसी पर इसके हाथ में 5 भारी भरकम मखमली केस थे और सबके ऊपर नोटों की गड्डियाँ थी। लिलमा खानम ने वो पैसे उठाकर अनाया के सर से वारते मलाला खान को पकड़ाए थे। मलाला ने लब खींचे पकड़े अपनी मुलाजमा गुंजा गुल को पकड़ाए। ये तुम्हारा लिए। लिलमा खानम ने वो भारी सोने के सेट वाले केस अनाया की तरफ बढ़ाए, जिसे दरखज़े ने फ़ौरन से पकड़ा था। ये नहीं पकड़ सकेगी, बहुत नाजुक है मेरी बीवी, यहाँ पहाड़ों में रहने वाली औरतों की तरह की नहीं। दरखज़े खानज़ादा ने तंजिया मुस्कुराते हुए मलाला खान की तरफ देखा था। दरखज़े की बात का मतलब मलाला खान की रंगत हद तक से सुर्ख हुई थी। वो तो कुछ नहीं भूला था। बात शहर का औरत गांव का औरतों से भी 2 हाथ आगे होता है लाला। बहरमंद की ऊंची आवाज़ पर दरखज़ई ने इसे सड़ निगाहों से घूरा। क्या कहना चाहते हो? दरखज़ई ने इसे घूरते चुपते लहजे में सवाल किया। कुछ नहीं लाला, हम तो सिर्फ ये कह रहा है औरत शहर का हो पहाड़ों का। औरत जब पहाड़ में रहने वाले खान का औरत बन जाए, फिर कहाँ का नाजुकी कहाँ का नज़ाकत। तुम जैसा खान को संभाल रखा है तो नाजगी वाला बात अब जचता नहीं। बहरमन ने अचटती सी नज़र अनाया पर डालते अपनी मूंछों पर हाथ फेरा था। बहरमन की बात पर दरखज़े की रंगत तैश व आलम से सुर्ख हुई थी।
नीलिमा खानम ने घूर कर बहरमन को देखा था, जिसकी बातों का मतलब ऐसे ही होते थे। लाला, हमारा मतलब था भाभी अब पहाड़ों में आ गया है, यहाँ का सर्द मौसम का आदी हो जाएगा। बहरमन ने दरखजे की सुर्ख होती आंखों को देखते ही जल्दी से वसाहत दी। बहरमन, जाओ देखो तुम्हारा सालिम बकरा तुम्हारा दोस्तों ने तैयार किया है कि नहीं। नीलिमा खानम ने दरखजे की भींची मुठियाँ देखते बहरमन को घूरते दांत पीसे थे। बहरमंद अपनी मूंछों पर हाथ फेरते, दरगजे की खून उतरी आंखों में देखते सोफे से उठते हुए बाहर की जाने बढ़ गया था। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा बीवी। नीलिमा खानम ने इनाया को देखते ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सचाई थी। हाँ, मगर मलाला बाजी जितना खूबसूरत नहीं। गुंजा गुल ने कहते लब दांतों तले दबाए मासूमियत से नीलिमा खानम की तरफ देखा। मलाला गुंजा गुल की तरफ देखते मुस्कुराई थी। गुंजा गुल की बात पर अनाया की रंगत फक्सी हुई थी। गुंजा गुल, तुम्हें मलाला इसलिए खूबसूरत लगती है क्योंकि तुम इससे मोहब्बत करती हो, इसलिए वो तुम्हारे दिल को तुम्हारी आंखों को अच्छी लगती है। अगर तुम मुझसे पूछो कि पूरी दुनिया में खूबसूरत औरत कौन है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा सारी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत मेरी नाया है। खूबसूरती तो सिर्फ देखने वालों की नज़रों में होती है। मुझे अपनी बीवी से बढ़कर कोई औरत हसीन नहीं लगती, बल्कि मेरा तो बाहर की औरत पर एक निगाह डालने के बाद दूसरी निगाह डालने का दिल नहीं करता। वह अनाया की तरफ देखते मुस्कुराया था। अनाया गुलाबी होती दरखजे की तरफ देखते मुस्कुराई थी। आंखों का तीर इशारा मिलते जीने का कुछ तो सहारा मिले। बेताब दिल है बेचैन धड़कन, मोहब्बत में दिल को किनारा मिले। वो भीगी निगाहों से मुस्कुराते हुए दरखसे खानजादा को देखे जा रही थी। वो उसकी हथेली थामे फिर से चूम गया था। अनाया नजरें झुकाए मध्यम सांस पड़ी थी। सारा एहसास कमतरी खत्म हो गया था। मलाला खान सुर्ख होते अपनी मुठियां दबोचे तन फन करती अंदर की जाने पड़ गई थी। नीलिमा खानम बमुश्किल ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। दरखसे खानजादा किसी औरत के लिए यूं पागल हो सकता है, दिल ये मानने को तैयार न था। बैठे खानम भी, दरखसे ने एहतरामन नीलिमा खानम से कहा। नीलिमा खानम सर हिलाते इसके सामने सोफे पर बैठी थी। दरखसे इनाया को इशारा करते सोफे पर बैठते इसकी कलाई नरमी से जकड़े अपने करीब कर गया था। How could he insult me so much? That too in front of a girl who just came yesterday. मलाला खान ने गुस्से से चीखते हुए बेड पर पड़े कुशन उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। मलाला बाजी, तुम्हारा फिरंगी ज़ुबान हमको समझ नहीं आता। पश्तो में बोलो या फिर उर्दू में। गुंजा गुल हमेशा की तरह चिढ़ गई थी। तुमने तो कहा था दरखसे और इस अनाया के कमरे अलग अलग हैं, और दरखसे इसकी तरफ देखता भी नहीं। फिर क्या था ये सब? मलाला खान भर भर चलती चीखी थी। कसम ले लो बाजी, हाँ इनका कमरा अलग था। हो सकता है एक रात में इन सब में वो सब हो गया हो। क्या हो गया हो? गुंजा गुल की बात पर मलाला की सांसें दहकी थी। वही जो शौहर बीवी में होता है। शौहर और बीवी नीचे, शौहर शौहर नीचे बीवी ऊपर। गुंजा गुल ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा। बकवास बंद करो अपना। तुम जान ले लो तुम जान ले लूंगी तुम्हारी। मलाला खान पागल होते चीखी थी। मलाला बाजी, तुम हम पर क्यों चीख रहा है? अब बताओ ये सब होने में कितना देर लगता है? हो सकता है यहाँ आने से पहले सब इन दोनों में हो गया हो। तभी तो दरकज़ई लाला इतना मोहब्बत से अपना औरत को देख रहा था। हम 17 साल का था जब शाहीन खान हमें रुखसत करवा कर लेकर गया था। 30 साल का शाहीन खान ने एक रात में तो क्या 5 मिनट सब्र नहीं किया था। इसने तो कोई रस्म भी करने नहीं दिया था अपना मूरे बहनों को। इतना बेसब्रा था वो। इसका बाद कितना दिनों तक हमसे ऐसे ही मोहब्बत से पेश आता था। हमको देखते सब कुछ भूल जाता था, अपना मूरे बहनों को भी। वो भी हम दोनों को देखते ऐसे ही मुंह बनाता था जैसे आप और खानम भी बना रहा था। शादी का 1 साल बाद ही शाहीन खान बदल गया। अब तो अपना मूरे का सामने हमको बहुत बेइज्जत करता है। अल्लाह पूछे शाहीन को और इसका मूरे को। कुंजा गुल ने भीगे लहजे में हमेशा की तरह बाद में अपने शौहर और सास को कोसने दिए थे। मलाला खान सरनफी में हिलाते अपने सर को जकड़े सोफे पर बैठी थी। मलाला बाजी, हमारा कहने का मतलब है दरकसे लाला भी जल्द बदल जाएगा। शुरू शुरू में औरत का जादू सर चढ़कर बोलता है। गुंजा गुल ने मलाला को सर पकड़े देखकर समझाया था। मैं दरकसे को इसके साथ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम 1 साल की बात कर रही हो। मलाला खान सियानी चीखी थी। मलाला बाजी, अब तुम दरकसे लाला अनाया बीबी के साथ देखकर जल रहा है। क्या नजर आया था इस गजीन खान जैसे आवारा इंसान में?
درخت لالا کا رنگ روپ قد کاٹ دیکھا ہے؟ وہ غزین خان تو پانی بھرتا نظر آتا ہے اپنا درخت لالا کا سامنے. پھر یہ زمین جائیداد سب کچھ درخت لالا کا ہے. کتنا امیر ہے لالا. درخت لالا کے نکاح کے بعد تم ٹشو سے نہیں پیسوں سے اپنا پسینہ صاف کرتا. اتنا پیسہ والا خان کو ٹھکرا دیا. گنچا گل کی بات پر ملالہ کی آنکھوں کی رنگت گلابی ہوئی تھی. بدن میں لرزش ہوئی تھی. پاگل ہو گئی تھی میں. آنکھوں پر جھوٹی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی. جس انسان نے مجھے پڑھنے کے لیے لندن بھیجا، اس کی دی ہوئی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا. وہاں دریا غیر میں وہ غزین خان مل گیا. وہ قریب آتا گیا، میں سب کچھ بھول گئی، یہاں تک کہ اس درخزے خانزادہ کو بھی بھول گئی جس نے مجھے خانم بی سے لڑ کر پڑھنے کے لیے لندن بھیجا تھا. مجھ پر کروڑوں روپے خرچ کیا اور میں نے اسے ہی دھوکہ دے دیا. جب سے غزین نے مجھے دھوکہ دیا تب سے پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہوں. مگر کچھ دنوں سے میں ایسی تپش میں جل رہی ہوں میں بتا نہیں سکتی. مجھے تو اب احساس ہوا ہے میں صرف درخزے سے محبت کرتی ہوں، اس کے قریب کسی کو برداشت نہیں کر سکتی. ملالہ گہرے سانس لیتے دہکتے لہجے میں بولی تھی. درخزئی لالا آپ کا پاس ہی واپس آئے گا. آپ کا خوبصورتی کہیں نہیں جانے دے گا اسے. اور خانم بھی ہے نا. لالا ان کا کوئی بات نہیں ٹالتا، گنچا گل نے سنجیدگی سے کہا. وہ بدل گیا ہے. دیکھا گنچا گل، دیکھا نہیں تم نے وہ خانم بی سے کیسے بات کر رہا تھا. میری خوبصورتی اب اسے نوار نہیں آئے گی. اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں. ملالہ خان اپنے گلے کو جکڑتے بول رہی تھی. درخزئی عنایا کے ساتھ دیکھتے اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی. بہرمند کی پکار پر گنچا گل تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی. ملالہ بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے باہر کی طرف بڑھی تھی. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.